پی ڈی ایم کا سفر جو بڑے زور و شور سے شروع ہوا تھا، گجرانوالہ کے اندر ایک دھماکے دار جلسہ ہوا تھا، نواز شریف صاحب کی طرف سے کچھ ایسی باتیں کر دی گئی تھیں اعلیٰ عہدیداران کے حوالے سے جو کہ کبھی آج تک ہم نے کم از کم ٹیلی وائزڈ ایرا میں نہیں سنی تھی ایک جمہوری ڈسپنسیشن کے اندر. اس کے بعد یہ زور و شور کو ذرا سا لگام لگا جب گلگت بلتستان کے الیکشنز کے عذر پہ پیپلز پارٹی نے اپنے راستے جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا جدا کر لیے. فضل الرحمان صاحب اس کی سربراہی اس طرح کر رہے تھے، اس زور و شور سے کر رہے تھے کہ لگ رہا تھا کہ جو وہ پچھلی لانگ مارچ پچھلے سال لے کے آئے تھے عمران خان صاحب کے خلاف اور ہاتھ اپنا روک لیا تھا، کس وجہ سے روکا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا. بعد میں انہوں نے کہا شاید ان سے کچھ وعدے کیے گئے تھے، شاید ان کی کوئی حوصلہ افزائی کی گئی تھی. اس دفعہ لیکن لگ رہا تھا کہ آئیں گے، لانگ مارچ کریں گے اور کچھ لے کے ہی جائیں گے یا کچھ گرا کے ہی رہیں گے. لیکن پی ڈی ایم کا جو ایک وقت تھا کہ گڑھی شاہو کے اندر پیپلز پارٹی کی طرف سے دعوت پر مریم نواز صاحبہ نے آ کر بہت زیادہ ایک جنریشنل سٹرگل جو ان کی فیملی اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی فیملی میں رہا ہے اس کو دفناتے ہوئے اور امن کا اور محبت کا پیغام لاتے ہوئے لگ رہا تھا کہ یہ سلسلہ اب آگے کہیں چلا ہی جائے گا. مگر ایسا ہونے کو نظر نہیں آیا. جب یہ جو 26 مارچ کو ہونی تھی لانگ مارچ، جس سے پہلے جنوری میں حکومت جانی تھی، جس کے بعد فروری میں حکومت جانی تھی، جس کے بعد سینٹ الیکشنز نہیں ہونے تھے، جس کے بعد یہ سب کچھ ہونے کے بعد اور حکومت کے نہ جانے کے بعد 26 مارچ کو ایک لانگ مارچ آخرکار ہونی تھی. اب وہ بھی نہ ہونے کی وجہ نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ یہ کہ پیپلز پارٹی اور دیگر پی ڈی ایم کے اتحادیوں کے بیچ میں اس بات پہ اتفاق نہیں ہو پایا کہ استعفے دینے نہیں. پیپلز پارٹی نے اس سفر کے اندر کیا کیا کھویا کیا پایا، اور اس سفر کے اندر پی ایم ایل نون نے کیا کھویا اور پایا، اس کا اگر ہم مختصراً جائزہ لے لیں تو پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحب جو ہیں وہ مشترکہ امیدوار کے تحت سینٹ میں الیکٹ ہو گئے. پیپلز پارٹی کے خلاف جو ایک اسٹرینتھ کے ساتھ کیمپین چل رہی تھی زرداری صاحب کے جیل جانے کی، ان کے اوپر دیگر الزامات اور ان کے خلاف جو مخبر اعلیٰ ہیں جو مخبر ہیں کورٹس کے اندر، ان کے حوالے سے ایک ہم نے سمت کی تبدیلی دیکھی اور ان کے پروسیسز کے اندر آسانی آتے دیکھی. چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب کا جیتنا یا نہ جیتنا جو ہے وہ اس وقت ایک قانونی سوال پیدا ہوا دیکھا، جس کے اگر حل پیپلز پارٹی کے فیور میں آتا ہے تو چیئرمین سینٹ بھی ان کا ہو سکتا ہے. اور نتیجتاً پیپلز پارٹی نے ایک خوبصورت موڑ پر شاید وہ جو اب ہے اس پی ڈی ایم کا ساتھ چھوڑ دیا یا پھر اس حد تک ملتوی کر دیا کہ اب مزید ان کو فائدہ نظر نہیں آ رہا. مریم نواز صاحبہ نے اپنی پوری سیاست، پوری اپوزیشن، پورا اگریشن جس پی ڈی ایم کے اندر پور کیا تھا وہ اب کہاں کھڑی ہیں اور ان کی پی ڈی ایم کہاں کھڑی ہے، اور یہ فضل الرحمان صاحب اس پی ڈی ایم کا اب کیا کریں گے، اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے. پہلے تو ہم آپ کو جب یہ بہت زیادہ کوشش تھی پی ایم ایل نون کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی کو کسی طرح اپنے راستے پہ چلائے، اور پیپلز پارٹی نے اس کوشش کی تھوڑے ہی دنوں بعد اپنے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا عذر پیش کرتے ہوئے سینٹ انتخابات سے پہلے ریزگنیشنز کا معاملہ جو ہے ٹال دیا تھا. تو اسی وقت سمجھ آ گئی تھی ایشو کس طرف جا رہا ہے شاید. لیکن مریم نواز صاحبہ کے اس وقت کیا تاثرات تھے آپ کو دکھاتے ہیں. خصوصی طور پر آصف علی زرداری صاحب کا، بلاول بھٹو میرا چھوٹا بھائی اس کا، اپنی بہنوں آصفہ کا، بختاور کا اور عدی فریال کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور اگر زرداری صاحب مجھے سن رہے ہیں تو زرداری صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ایک دفعہ پیپلز پارٹی کی زندہ باد. یہ ساری کوششیں جو ہیں وہ شاید ناکام ہی رہیں، اور نتیجتاً اگر پچھلے چند ماہ کے اندر آپ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کا کس حد تک فائدہ ہوا ہے، کس حد تک وہ ملکی لیول پر، ملک کی سطح پر اپنی سیاست کر پائی ہے، کس طرح کی ہائی لائٹ کے اندر وہ پارلیمان کے اندر اپنی اپوزیشن کر پائی ہے، اور کس حد تک وہ اس تمام سلسلے کے اندر سے ود ان دا سسٹم فائدہ لے پائی ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اگر زرداری صاحب کا اس وقت کیا فیلنگز ہوں گی اور اس وقت ان کی کیا تاثرات ہوں گے وہ اگر ہم آپ کو اس طرح پیش کریں.
وہ کہتے ہیں کہ کبھی جب آپ پہ کوئی وار ہوتا ہے اور جو ایک چور ہوتا ہے وہ آپ کی تلاشی لیتے ہوئے آپ کی ایک بندوق جو ہے اس پہ اس کا ہاتھ چلا جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیوں رکھی ہوئی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ برے وقت کے لیے، اور وہ پھر کہتا ہے کہ اس سے بھی برا وقت آئے گا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت چیلنجنگ وقت ہے پی ڈی ایم کے لیے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک سیکنڈ آپ کو میں ذرا سارے روکتے ہوئے یہ پوچھ لوں کہ اس مثال میں چور کون ہے؟ نہیں، آپ یہ نہ پوچھیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برا وقت تو یہ ہے. اور برا وقت دیکھیں اس ایک وجہ سے، اگر ہم ٹریس بیک کریں پی ڈی ایم کی ہسٹری کو، تو ہر ایسے موڑ پہ جہاں پی ڈی ایم ٹیک آف کرنے والی تھی یا پی ڈی ایم کا مومنٹم جو ہے اس کو ختم کرنا تھا، روکنا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے وہ کردار بخوبی ادا کیا. بات صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ریزائن کرنے کو تیار نہیں ہے یا دھرنا دینے کو تیار نہیں ہے یا لانگ مارچ کو مؤثر بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو ہمیں شروع سے پتا تھا، اور اگر پی ایم ایل نون کو یہ نہیں پتا تھا تو یہ ان کی سیاسی دانش پہ میں بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھاؤں گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سرپرائز تھی. سرپرائز یہ ضرور رہی ہے کہ جب بھی پی ڈی ایم کے مومنٹم کو کل کرنا تھا، جب ہی یہ ڈس اپوائنٹمنٹس آتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ مریم نواز، جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی بتایا، کہ سب کچھ اپنا جو ہے انہوں نے پولیٹیکل اپنا کولیٹرل جو ہے اس چیز پہ لگا دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلیں. وہ گھڑی خدا بخش گئیں. انہوں نے جن الفاظوں میں جو ہے بھٹو فیملی کی اور زرداری صاحب کی تعریفیں کی، گھڑی خدا بخش کی. نواز شریف کی بیٹی گھڑی خدا بخش جا کے مطلب انہوں نے تو حد تک کوشش کی اور مخلص طریقے سے کی.